اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 جون 2021 دن سوموار، ہفتے کا پہلے دن۔ پیارے بچوں، مضمون جو ہے ہمارا وہ ہے اردو اور جماعت نواں کا کلاس ہے اس وقت 9th کلاس، اور عنوان ہے آپ کی کتاب۔ آپ اپنی کتاب نکالیے صفحہ نمبر 94 وہاں ایک خاکہ لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ فرحت اللہ بیگ نے ایک خاکہ لکھا ہے۔ کس پر؟ مولوی نذیر احمد پر۔ اور خاکے کا نام کیا ہے؟ نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے خاکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کسی آدمی کے خوبیوں اور خامیوں کا نقشہ کھینچنا، ٹھیک ہے؟ اس میں کتنی خوبی ہے، کتنی خامیاں ہیں، اس کا نقشہ کھینچنا باضابطہ طور پر۔ تو محترم فرحت اللہ بیگ صاحب نے نذیر احمد کی خوبیوں اور خامیوں کا تذکرہ کیا ہے اس خاکے میں۔ اور پیارے بچوں، مرزا عبداللہ خان بیگ اپنے استاد، یہ جو مولوی نذیر احمد ہیں، یہ ان کے استاد ہیں۔ کن کے استاد ہیں؟ شاباش، ہاں بھول گئے، نذیر احمد کے استاد ہیں۔ فرحت اللہ بیگ صاحب کے استاد کون ہے؟ مولوی نذیر احمد۔ اور شاگرد کا حق نبھاتے ہوئے وہ اپنے استاد کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے اس خاکے میں، اور فرماتے ہیں کہ مرزا کہ نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ زبانی میں نذیر احمد کا نقشہ اتنی ہنرمندی کے ساتھ، یعنی ایسے انداز میں اس خاکے میں فرحت اللہ بیگ صاحب ایسے انداز میں بہت ہی ہنرمندی کے ساتھ، بہت ہی دانائی کے ساتھ، کہ مولوی صاحب اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ہمارے ناظروں کے سامنے، اور جو مولوی صاحب میں خامیاں ہیں یہ سب خامیاں اور خوبیاں فرحت اللہ بیگ صاحب نے ہمارے سامنے کھڑا کیے ہیں۔ نذیر احمد کی شخصیت کے بارے میں فرحت اللہ بیگ بتاتے ہیں۔ یہ جو نذیر احمد مولوی نذیر صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں فرحت اللہ بیگ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا قد ٹھگنا، جسم چست، پیٹ ذرا باہر۔ قد چھوٹا سا، ٹھگنا سا، اور جسم چست، فٹ باڈی، اور پیٹ ذرا باہر نکلا تھا پیٹ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پیارے بچوں، اس کے علاوہ سر پر معمولی بال، چھوٹی آنکھیں، اونچی آواز، انداز مزاحیہ لیکن صاف گو، یہ اس کی خوبیاں ہیں۔ سر پر معمولی بال، آنکھیں چھوٹی، اور بات جب کرتے ہیں اونچی آواز میں کرتے ہیں کون؟ نذیر احمد، فرحت اللہ بیگ کے استاد۔ اور انداز مزاحیہ لیکن صاف، ہمیشہ صاف گو مطلب ہے سٹریٹ فارورڈ، بات بالکل صاف شفاف، لیکن کس انداز میں؟ مزاحیہ انداز میں، یعنی جس سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اپنی کمزوریاں اور اپنی خوبیاں بلا تکلف خود بیان کرتے ہیں۔ یہ ان میں ایک وصف ہے کہ جو ان میں خوبیاں ہیں اور کمزوریاں ہیں، وہ خود بلا تکلف، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، کسی تکلف کے بغیر، بالکل کسی گھبراہٹ کے بغیر وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ صاف گو انسان کی کیا ہے؟ اس کا ایک وصف ہے، اس کی ایک کوالٹی ہے۔ نذیر احمد اپنے بچپن کی غربت، تعلیم کا شوق، گھر گھر جا کر روٹیاں مانگ کر لانا، اور اپنی قابلیت کی وجہ سے دہلی کالج میں داخلہ مل جانے کے واقعات کو لطف لے کر بیان کیا ہے۔ اور نذیر احمد صاحب نے کیا کیا؟ اپنے بچپن کی غربت، یعنی وہ بچپن میں غریب تھے، غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن تعلیم کا شوق تھا۔ گھر گھر جا کر کیا کرتے تھے؟ روٹیاں مانگ کر لاتے تھے، اور اپنی یعنی گھر گھر جا کر، اتنی غربت تھی، روٹیاں لاتے تھے، کھاتے تھے، لیکن امید کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، بہت محنت کی، اور اپنی قابلیت کی وجہ سے بہت بڑے کالج، دہلی کالج میں داخلہ
مل جانے کے واقعات کو لطف، اور دہلی کالج میں اس کا یہ ملا، داخلہ ملا اپنی قابلیت کی وجہ سے، اپنی محنت کی وجہ سے، اور اس واقعہ کو بہت ہی لطف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ لڑکی کا نذیر احمد کے ساتھ مسالہ پسوانے کے واقعہ کو بھی مزاحیہ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ایک دن لڑکی نے کیا کہا، وہ واقعہ اس کتاب میں، آپ کی کتاب میں درج ہے۔ اور ایک لڑکی نے کہا کہ پہلے آپ یہ مسالہ پسوا کے دے اور تب میں آپ کو روٹی دوں گا۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے، آپ کتاب یہ پڑھیے، ضرور پڑھنا۔ اور واقعہ کو بھی مزاحیہ، اور اس واقعہ کو بھی جب اس لڑکی نے اس کو کہا کہ آپ پہلے یہ مسالہ یہاں یہ مسالہ جو ہے اس کو پسوانے کے بعد میں آپ کو روٹی دوں گا، یہ بھی بڑے مزاحیہ انداز میں اس نے بیان کیا ہے۔ پیارے بچوں، مولوی صاحب جدید طریقے تعلیم کا اپنے زمانے سے موازنہ کرتے ہو، فرماتے ہیں کہ ہم لگن کے ساتھ پڑھتے تھے، اور آج کل کتابیں ان کی طرح نہیں پڑھتے جو بنا سمجھے بہت ساری کتابیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے جو بچے ہیں یہ ایک ساتھ ساری کتابیں پڑھتے ہیں، اور ہم کیا کرتے تھے، ہم لگن کے ساتھ پڑھتے تھے، اور آج کے طالب ہم لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اور آج تک کر کے طلبہ جو ہیں وہ 1 گھنٹے میں بولتے ہیں سر ہم نے پڑھ لیا ہے، وی آر آل اوکے، کیونکہ ایک مضمون کو پوری طرح مکمل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ آج کی تعلیم عجیب ہے، ایک ساتھ بہت سارا علم ٹھونسنا جاتا ہے جس کو انسان بہت، اور فرماتے ہیں کہ آج بچے کی مرضی نہیں دیکھی جاتی، اس کو میتھمیٹکس میں، اردو میں، انگلش میں، سائنس میں کس سبجیکٹ میں اس کی دلچسپی ہے اس کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں، بلکہ سب سبجیکٹس 5-6 سبجیکٹ ان کو پڑھاتے ہیں جس سے اس پر بور پڑ جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے علاوہ قرآن مجید کے ترجمہ کرنے پر اپنی لیاقت کی تعریف کرتے ہوئے اردو ادب کی مشہور تصانیف اس کو مملی، اور یہ بھی آج کی تعلیم عجیب ہے، ایک ساتھ بہت سارا علم جس کو انسان بہت جلد بھول جاتا ہے، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی اس نے کیا۔ کس نے؟ سبجیکٹ کتابیں مروجہ تعلیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ مولوی نذیر احمد نے کیا کیا، اس نے قرآن مجید کا ترجمہ اپنی لیاقت کی تعریف کرتے ہیں، اردو ادب یعنی یہ تعریف کرتے ہیں کہ اتنا بڑا کام اس نے انجام دیا ہے اور یہ تعریفوں کے قابل ہے۔ مرزا کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے کہ میں نے اپنی ساری زندگی قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں صرف کر دی، اور اس کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جس کا انداز اس بات سے کیا جاتا ہے کہ ایک لفظ کا ترجمہ کرنے میں پورا دل لگتا ہے۔ مرزا سے داد لینے کی غرض سے کہتے ہیں کہ کیسے میں ماحولی جگہ مناسب ماحول استعمال کرتا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن شریف کا جو میں نے ترجمہ کیا وہ بہت بڑی بات تھی، اور بہت میرے لیے کامیابی تھی، کیونکہ ایک لفظ کا ترجمہ کرنا بڑی بات ہے۔ تو پیارے بچوں، اور اس نے مختلف جگہوں پر ایسے محاورات کا استعمال کیا ہے کہ پڑھنے والے قارئین حضرات لطف اندوز ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آخر میں مرزا مولوی صاحب سے کتابیں ایٹنے کا ذکر کرتے ہوئے کہنے کے بعد اس کی دنیا سے کوچ کرنے پر نہایت افسوس کرتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، اس سبق یعنی جو مرزا فرحت اللہ بیگ نے اس خاکے میں اپنے استاد مولوی نذیر احمد کی خوبیاں بھی بیان کی ہیں، خامیاں بھی بیان کی ہیں، کس طرح یہ اس نے بیان کیا کہ اس نے قرآن شریف کا ترجمہ کیا، کس طرح سے بیان کیا کہ اس نے کیسے مزاحیہ انداز میں محاورات کا استعمال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس سے کتابیں بھی لیتے تھے، کتابیں بھی پڑھتے تھے، فائدہ بھی اٹھایا، لیکن ساتھ ساتھ جب اس کا آخری جب وہ اس دنیا سے چلے گئے اس پر اس کو بہت افسوس ہے، اس پر اس کو بہت دکھ ہے، لیکن یہ دنیا جو ہے یہ ایک دن آنی ہے اور ایک دن یہاں سے جانا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے۔ اور لیکن فرحت اللہ بیگ نے ایک شاگرد کا حق نبھاتے ہوئے یہ ایک ایسا مضمون لکھا ہے آپ کی کتاب میں۔ فرحت اللہ بیگ بہت بڑی یہ جو خاکہ لکھا ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، اور اس سارے مولوی صاحب کو تقریباً 5-6 صفحات پر
اس کا سارا اس نے بالکل باریک بینی سے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس پر تفصیل کی ہے. تو پیارے بچوں، اور اس مضمون کو آپ پڑھیے صفحہ نمبر 54 سے لے کر صفحہ نمبر 99 تک. تقریباً 6 صفحات پر یہ مضمون ہے. میں نے مختصر طور اس کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ اس کو پڑھیے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کن کن خوبیوں کو اس فرحت اللہ بیگ نے اس خاکے میں پیش کیا. تو پیارے بچوں، انشاءاللہ کل ہمارا 22 جون کو کل ہمارا موضوع رہے گا اس جو خاکہ ہے اس کے سوالات جو ہے صفحہ نمبر 101 پر وہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو یہ نثر کا حصہ انشاءاللہ کل 22 تاریخ کو نثر کا حصہ ہم کمپلیٹ کریں گے. اس کے بعد ہم دوسرا حصہ جو ہے ہماری کتاب کا وہ ہے شاعری، اس کی طرف جائیں گے. اس کے لیے تیار رہنا. شکریہ. خدا حافظ.